مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہوئے کوئی سبحان اللہ تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہوئے کوئی مینوں تے ہے نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا کیونکہ یہ محفل ملاسم کی محفل ہے اس کے حوالے سے شعر شاعر نے لکھا ہے کوٹی چلے کے سرکار نو سونے مٹھا منتھار نو سبحان اللہ کوٹی چلے کے سرکار نو سونے مٹھا منتھار نو آکے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں آکے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانا کل غیوب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے سمجھ کے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے اسلم بھائی صاحب نے مکانوں کی خوشی میں میلاد کی بات رکھی ہے اور دیکھیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہم سنیوں کا یہ وطیرہ ہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور کی سیرت بھی بڑی کمال کی ہے لیکن سیرت سے پہلے صورت بھی بڑی کمال کی ہے سبحان اللہ میلاد میں حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے اگرچہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو سیرت نہیں مناتے ہیں بات یہ کہ سیرت کو اپنایا جاتا ہے اور میلاد کو منایا جاتا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی منانا اور پھر حضور علیہ السلام اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جن کے بدلے میں جن کے صدقے سے ساری دنیا کی نعمت زیادہ ہوئی ہے بلکہ دنیا کی نعمت تو ملی ہی ہے کل قیامت کے اندر حضور کی شفاعت کے صدقے سے جنت بھی حضور کے صدقے ہی ملے گی اس لیے حضور کا میلاد منانا حضور کے بچپن کا تذکرہ کرنا تذکرہ سننا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے اور محبت کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جب وہ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مہربانیاں فرمائی تھی دیکھیے حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے سبحان اللہ اب دیکھیے کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے اور اپنی توفیق کے مطابق اپنی کوشش کے مطابق بہت بڑھ چڑھ کر ذکر کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی مالک لم یزل ہے ازلی ابدی ذات ہے اس کی وہ احکم الحاکمین ہے سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے حقیقی بادشاہ ہے سب کا پالنے والا ہے
اللہ اللہ ہو کر کہتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بیان فرما دیا ہے. اور یہ ماضی کا صیغہ ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ کیا مطلب یہ ہوتا ہے جو پہلے زمانہ گزر چکا ہے اس کے اندر بیان ہوتا ہے ماضی کے صیغے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیغہ ماضی استعمال فرما کے یہ بتا دیا تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ رہ جائے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ذکر کروں گا پھر حضور کا ذکر بلند ہوگا, میں ذکر سنوں گا تو پھر حضور کا ذکر بلند ہوگا. اللہ پاک نے یہ خدشہ دل سے نکال دیا. اللہ نے فرمایا میں اللہ کو یہ کہتا ہوں کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. کیا مطلب؟ آپ کا کوئی اور بندہ ذکر کرے یا نہ کرے, اللہ نے خود آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو اپنے محبوب کا ذکر کرے گا, جو اللہ کے محبوب کا ذکر کرے گا, اللہ کریم اس کے صدقے سے اس بندے کا ذکر بھی بلند فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ عقیدہ ہے. کیوں؟ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے گیت گائے جائے, اس کا احترام کیا جائے, اس کی محبت دل میں بسائی جائے, اس کی محبت دل میں رکھی جائے, اور ان کے ہر وقت بندہ سراخانی کرتا رہے کیونکہ پھر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے. محبوب تو ایسے ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو نبی بنا کر کسی نبی کو بھیجے نہیں ہے. اس کے بعد سبحان اللہ. نبی پہلے بھیجے تو جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کی زبانوں سے نہیں اللہ کریم اپنے محبوب کے تذکرہ کرواتا رہا ہے. سبحان اللہ. انبیاء علیہ السلام بھی اپنے اپنے اوقات میں, اپنے اپنے وقت میں, اپنے اپنے زمانوں میں اپنے امتیوں کے سامنے حضور کا ذکر خیر کرتے رہے ہیں. تورات, زبور, انجیل سب کتابوں میں اللہ کریم نے حضور کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہوا ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے ہی آپ کا ذکر خیر بلند فرما دیا ہے. یہ واقعہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا, فوت ہو گیا. کیوں؟ جب فوت ہوا تو ہوا کیا کہ اس کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے, اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے, اس کی کوئی نشانے نہیں تھے کہ وہ اللہ کو مانتا کہ نہیں مانتا. فیصلہ ہوا کہ اس کو نہ پھینک دے, یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. لیکن اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیج دیا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جس بندے کو باہر پھینکوا دیا ہے اس کا جنازہ نہیں ہوا, اس کا کفن نہیں ہوا, اس کو دفنایا نہیں گیا, اس کا اعزاز اکرام نہیں کیا گیا, اس کو اٹھا کے لائے, اس کو غسل دے, کفن دے, اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو قبرستان میں جا کے خود دفن فرمائے. آپ نے کیا یا اللہ اس کی کوئی گواہی نہیں ہے کہ یہ بندہ کون تھا, تجھے مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے جب یہ تیری تورات پڑھتا تھا نا, جب تورات پڑھتے پڑھتے میرے محبوب کا نام آتا تو میرے محبوب کے نام کو دیکھ کے چوم کی آنکھوں پہ لگا لیتا. جو میرے محبوب سے پیار کرتا ہے میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے. اسے اٹھائیے, اسے عزت کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستان میں آپ دفن فرما دیجیے. تو پتہ یہ چلا کہ جس شخص نے حضور کا احترام کیا ہے, اب دیکھیے نا حضور کے آنے سے پہلے یہ کام ہو رہا ہے. اور دیکھیے شیس علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کوئی شکایت کی, مجھے شکایت پیش ہے میں کیا کروں. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے شیس علیہ السلام جب آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو محمد پہ درود پڑھنا, اللہ کریم تمہاری مشکلیں آسان فرما دے گا. شیس علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے والد گرامی, اے اللہ کے نبی, پیارے نبی نوح علیہ السلام آگے بات تو ٹھیک ہے سمجھ آ گئی, لیکن محمد کو میں نے دیکھا نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں محمد کون ہے. آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے شیس علیہ السلام محمد وہ شخصیت ہے, وہ اللہ کے محبوب ہے, وہ آخری زمان محبوب خدا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ کریم نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. باقی کوئی مشکل پیش آ جائے تو حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرو, اللہ کریم اس درود پاک کے صدقے سے مشکلیں آسان فرما دے گا. آج بھی ہمارے علماء, صلحاء, اولیاء یہ بتاتے ہیں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے
تو کثرت سے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا کرے، اللہ کریم اس نیک عمل کے صدقے سے ساری مشکلیں آسان فرما دے گا۔ اور یہ لوگوں نے آزمایا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے آزمایا ہوا ہے، جب بندے کو کوئی اور کام نہ آ رہا ہو، کوئی مشکل پیش آ جائے، اس مشکل کا مداوع نہ مل رہا ہو، وہ یہی عمل کرتا ہے کہ حضور کی ذات میں درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پہ مہربانیاں فرما دیتا ہے۔ یہ جو اظہار تشکر کے طور پر اسلم صاحب نے پروگرام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ سبب بنے ہے اس ذکر خیر کرنے کا۔ تو جو بندہ ذکر خیر کرتا ہے، جو ذکر خیر کرواتا ہے، جو ذکر خیر کرنے کا، سننے کا، سنانے کا سبب بنتا ہے، اللہ کریم سو کے بیڑے پار فرما دے گا۔ اوے فقیر یا بادشاہ بھاوے گدار عزوبیا سب خاطر صدقہ میرا تیرے گیا کوئی نہیں، سب خاطر صدقہ میرا تیرے گیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گئی نا بچے کو لینے کے لیے، اور بھی دائیاں گئی تھی بچوں کو لینے کے لیے، لیکن حضور علیہ السلام کے سامنے آپ کا اتباع فرما لیا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نادار تھی، آپ غریب تھی، آپ جو عورتیں تھی وہ بھی کمزور تھی، تو اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ غریبوں کو ہی مہربانیاں فرماتے ہیں۔ جو امیر دائیاں تھیں، جو اچھی سواری والے تھیں، انہوں نے امیروں کے بچے لیے، لیکن اللہ کریم نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کو اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور کا چہرہ دیکھا نا، حضور کا چہرہ تو چودھری کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے کہ دائیوں نے حضور کو پسند نہیں کیا، حقیقت یہ ہے کہ حضور نے کسی اور دائی کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ اللہ کریم نے مہربانی فرما دی، حضور کو بھیجا، کائنات کو سر سبز و شاداب فرما دیا۔ وہ سرزمین مکہ مدینہ، وہ علاقہ، وہ ظلم و ستم کا علاقہ تھا، لوگ بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، اور اس وجہ سے سبزہ آنا بند ہو گیا تھا زمین کے اندر۔ اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، جب حضور کو بھیجا تو حضور کو بھیجنے سے پہلے ہی اس زمین کو سرسبز و شاداب فرما دیا۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ آتا ہے نا، ہمارا بادشاہ، وزیر، بھائی یا کوئی مولوی صاحب آ جاتا ہے، پیر صاحب آ جاتے ہیں، ان کے آنے کے لیے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں، تو اللہ کریم نے حضور کے استقبال میں زمین کو سرسبز فرما دیا۔ اللہ کریم نے استقبال میں فرشتوں کو بھیج دیا، اے فرشتے جاؤ، جا کے ایک دوسرے کو مبارک دو، آج اللہ کے محبوب تشریف لے آئے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محبت احترام عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار عطا فرمائے، ہم سب کو مرتبہ کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔